الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، بتوں کے حوالے سے کچھ باتیں اس سے پہلے کے 2 جمعوں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اسی کے کنٹینیویشن میں کچھ اور باتیں اس جمعہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بات ہم نے گنیش چترتھی کے موقع سے یا موقع کی مناسبت سے شروع کی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات دلائل کے ساتھ میں رکھی کہ در حقیقت نہ تو سناتن دھرم میں، نہ جوڈائزم میں، نہ کرسچینٹی میں خدا کی کسی مورت کے، مورتی اور آکار ہونے کے دلائل ہمیں ملتے ہیں، بلکہ اس کے ٹھیک برخلاف ہمیں یہ بات انتہائی واضح انداز میں سناتن دھرم کی جو ڈیوائن اسکرپچرز ہیں ان سے، اور جوڈائزم اور کرسچینٹی کے جو ڈیوائن اسکرپچرز ہیں، ہولی بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے، اور پھر قرآن مجید سے، یہ واضح تعلیم ملتی ہے کہ وہ خدا ہماری ذہنوں سے پرے ہے، اور آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جمعہ بات اس موضوع پر ختم ہوئی کہ پوجا کا مطلب کیا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس کا سمپل میننگ پیش کیا، اور اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ بھی بتایا اس کے ساتھ ہی۔ ظاہر سی بات ہے پوجا کا مطلب ہوتا ہے ریسپیکٹ۔ سمپل ون ورڈ اگر ہم ٹرانسلیشن یا میننگ کے اعتبار سے دیکھیں تو ریسپیکٹ، اور تھوڑا سا لمبا اگر ہم اسے دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس چیز کے ساتھ جیسا بیہیویئر، جیسا رویہ اختیار کرنے کا حق ہے، اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرنے کو اس چیز کی پوجا کرنا کہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے مثالیں آپ کے سامنے جو پیش کی، اس میں سے میں نے بتایا کہ ماں یا پھر والدین ہی کہے سمجھیں آپ،
تو ان کی رسپیکٹ کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی سیوا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی آگیا کا پالن کرنا، یہ ان کا حق ہے. ان کے ساتھ مطلب اس طرح کا رویہ ہر اولاد کو اختیار کرنا چاہیے. اور اگر اولاد اس طریقے کا رویہ اختیار کرتی ہے تو اسے والدین کی پوجا کرنا کہیں گے، ماں کی پوجا کرنا کہیں گے. اسی طرح جھاڑ پودوں کی میں نے آپ کو مثال دی، اور یعنی ایک ایسی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی انڈرسٹینڈنگ کے واسطے کہ کوئی چپل اگر استعمال کرتا ہے تو چپل کی پوجا بھی ہوتی ہے نا. اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا ہے کہ آپ اسے صاف ستھرا رکھیں گے، جب استعمال میں نہیں ہے تو اس کی مناسب جو جگہ ہے وہاں پر اسے رکھیں گے، لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں ہے نا. آپ اسے یوں ہی نہیں پھینکیں گے. اور پھر آپ اسے جب پہنیں گے تو یعنی ظاہر سی بات ہے آپ اپنے پیروں میں پہنیں گے ہے نا. کوئی آپ اس کی مالا بنا کر گلے میں نہیں ڈالیں گے، کوئی آپ اپنے کانوں میں نہیں لٹکائیں گے. اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنے کا ہے نا، ویسا ہی رویہ اختیار کرنے کو پوجا کرنا کہتے ہیں. رسپیکٹ. اس میں ایک دو باتوں کا اور اضافہ کرتے ہوئے ہم اپنی یعنی اس ٹاپک میں آگے بڑھیں گے. دیکھیے بالکل اسی طرح جیسے ہر چیز کے ساتھ ایک رویہ ہوتا ہے، ایک مناسب رویہ جو اس چیز کے ساتھ اختیار کرنے کا ہو، ویسے ہی ایک رویہ پھر اس سپریم گاڈ کے ساتھ بھی اختیار کرنے کا ہے. اور وہ کیا رویہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسے اکیلا مانا جائے، اس کا کوئی ساجھی، اس کا کوئی شریک نہ ہونے کو مانا جائے، اور اپاسنا اسی ہی کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی اپاسنا نہیں ہوگی. ہاں آدر ستکار سب کا ہوگا، پرشنسا الگ الگ لیول میں، الگ الگ ڈگریز کے اندر تعریف ہر کسی کی ہو سکتی ہے، یعنی بہتوں کی ہو سکتی ہے. لیکن عبادت، اپاسنا، جو ٹرو سینس میں ورشپ اگر ہم کہیں تو پھر وہ صرف اور صرف اس واحد ذات کے لیے وہ مختص ہے. اس کے علاوہ کسی کی اپاسنا، عبادت نہیں کرنا، اور اس کی آگیا کا پالن کرنا، اس کے آدیشوں کا پالن کرنا، اس نے جو قانون دیا ہے زندگی گزارنے کا، جسے ہم سنسکرت میں دھرم کہتے ہیں، عربی میں دین کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس پروردگار کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف کوئی قانون کو نہ ماننا. اسی کی تائید اور اسی کا حکم دینے والے بہت سارے لوگ دنیا میں ہوں گے، جو سادھو سنتوں میں ہوں گے، رشیوں میں ہوں گے، پادریوں میں ہوں گے، اور مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان میں سے ہوں گے. ہر ریلیجیس گروپ کے لیڈرز کے اندر ہو سکتے ہیں وہ، کہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے، جو قانون بنایا ہے، وہ اسی کا حکم دیتے ہیں. اس کی تائید میں جو کوئی بھی حکم دے گا تو ہم ہے نا اس حکم کو سویکار کریں گے. لیکن پرمیشور کی جو مرضی ہے اس کے ویرودھ میں، اس کی مخالفت میں اگر کوئی ہے نا اپنا قانون بتائے گا تو پھر اس قانون کا پالن نہیں کریں گے. یہ اس پروردگار کی پوجا کے اندر یہ سب آتا ہے. یعنی پوجا اللہ کی بھی ہوگی، چیزوں کی بھی ہوگی ہے نا. جس چیز کے ساتھ جیسا ویوہار ہے نا کرنے کا حق ہے، ویسا ہی ویوہار اس چیز کے ساتھ کرنے کو پوجا کرنا کہتے ہیں. اور عزیز ساتھیوں، یہ یعنی پھر ایک بات، بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ ہماری جو ہندو قوم ہے اس میں آپ محسوس کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ رسپیکٹ ہر چیز کی کرتے ہیں. یعنی ہر چیز کی پوجا کا جو تصور ان کے پاس پایا جاتا ہے، یہ کتنی یعنی ہیوملٹی کی اور ہمبلنس کی بات ہے، ایک انکساری کی بات ہے، جو کہ آپ دیکھیں گے سناتن دھرم میں بھی، اور جوڈائزم میں بھی، کرسچینٹی میں بھی، اسلام کے اندر بھی ایک پسندیدہ صفت ہے جو انسان اپنے اندر پیدا کرے. وہ ایروگینٹ مت نہ ہو ہے نا، اس کے اندر اہنکار نہیں ہونا چاہیے، تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں ایک طرف تکبر ہے اور اہنکار ہے
ہے نا ایروگینس ہے، اس کے مقابلے میں ہونا کیا چاہیے انسان کے اندر؟ ہیوملٹی ہونا چاہیے، ہمبلنس ہونا چاہیے. یہ ان کی ہیوملٹی ہے ہماری ہندو قوم کی کہ وہ ہر چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں البتہ یہ کنفیوژن ہے نا، اور پھر یہ ان کے اوپر الزام لگا دینا کہ ارے بھائی تم لوگ کتنے گئے گزرے ہو، تم سب کی ورشپ کرتے ہو وہاں پر. یعنی اگرچہ کہ سارے کے سارے یعنی بڑی میجورٹی تو اس بات کا ایگریسو جواب نہیں دیتی، لیکن یعنی ہر کوئی پیسفل جواب نہیں دیتا، کیونکہ یہ بات اریٹیٹنگ ہے. جو چیز وہ نہیں کرتے ان کے اوپر بار بار ہے نا تھوپی جائے، ان کے اوپر وہ الزام لگایا جائے، اس کی وجہ سے انہیں مشرک جو ہے سمجھا جائے، اور پھر یعنی عقائد کی گڑبڑی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور یعنی اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ اگر بری باتیں منسوخ کی جائیں گی تو یعنی ایک ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی سیم لمٹ نہیں ہوتی ٹالرنس کی. تو بعض لوگ پھر ایگریسو جواب دیتے ہیں، اور ایگریسو جواب کے اندر ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہم کرتے ہیں، ہم ہر چیز کو ورشپ کرتے ہیں، ہمارے اتنے سارے خدا ہیں. ایک جواب یہ بعض ایگریسو لوگوں کے پاس سے آتا ہے، لیکن ہر ایگریسو آدمی بھی یہ جواب نہیں دیتا. بہرحال عزیز ساتھیو، یہ دیکھیں غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے ہے نا، چیزوں کو اپنے صحیح معنی میں سمجھتے ہوئے اگر ہے نا ایک دوسرے کو سمجھا جائے تو بڑی یعنی انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے پیدا ہوگی. اور پھر جب انڈرسٹینڈنگ آئے گی تو پھر ہے نا آپس میں مل جل کر ساتھ میں رہنا اور زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں آئے گا. تو ساتھیو یہ یعنی پوجا کے اور اپاسنا کے حوالے سے یعنی ایک دو باتیں اور تھی جو اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے ایڈ کی. اور اسی تعلق سے پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، دیکھیے غیبی خدا نے، وہ خدا جو نظر نہیں آتا، اس نے اپنے آپ کو پہچانے جانے کے لیے کچھ ظاہری نشانیاں بنائی ہیں اپنی معرفت کے لیے، ہے نا. کچھ ظاہری نشانیاں خدا نے خود بنائی ہیں، اور اس غیبی خدا کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے انسانوں نے بھی کچھ نشانیاں بنائی. اور یہ جو گڑبڑ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ دونوں نشانیوں کے حوالے سے ہوئی. خدا نے جو نشانیاں پیدا کی تھی، اب یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ درخت ہے، یہ کائنات ہے نا، یہ ستارے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. قرآن میں کتنی آیتوں کے اندر یہ بات جو ہے دہرائی گئی، بتائی گئی. کیا تم یہ نشانیاں دیکھتے نہیں ہے نا؟ کیا یہ دیکھنے کے بعد اور ان پر غور و فکر کرنے کے بعد تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا خالق ہے نا وہ ایک ہی ہے اور وہ کتنا عظیم ہے؟ مگر یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے خدا کی بنائی ہوئی ان نشانیوں کو بھی خدا سمجھ کر ان کی اپاسنا، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا. اور پھر یہی چیز انسانوں کی بنائی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھی ہوئی، جو انہوں نے خدا کے ہے نا خدا کی پہچان کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے بنائے تھے، اور لوگوں نے ان کو بھی یعنی خدا کے درجے میں لا کر ان کی بھی عبادت، ان کی بھی اپاسنا کرنی شروع کر دی. یہاں یعنی یہ بات کو ایک کلیئرٹی کے ساتھ میں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو جو بات کھل کر سامنے آتی وہ یہ ہے کہ اصل پرابلم جو ہے وہ شرک میں ہے. اصل جو پرابلم ہے وہ شرک ہے نا، جو کسی بھی چیز کے ساتھ میں کیا جا سکتا ہے، کسی چیز کو لے کر خدا کے ساتھ جو ہے شریک کر دیا جا سکتا ہے. اور اصل یہی پرابلم ہے، یہی ظلم عظیم ہے نا قرآن مجید کے الفاظ میں بھی کہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک جو ہے بدترین اور سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. اے ساتھیو، اب اسی حوالے سے کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ہم نے بات گنیش چترتھی کے حوالے سے شروع کی تھی، لیکن جو حق کا پیغام ہے، جو ستیہ کا جو سندیش ہے، جو ہر زمانے میں رشی اور پیغمبر لے کر آئے ہیں، وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا. وہ جو بالکل انسانیت کی جو شروعات ہے، وہیں سے جو دین دیا گیا وہ وہی ہے، وہ ایک ہے. اور ہر بعد میں آنے والے جو پیغمبر ہیں، جو انبیاء ہیں، جو رشی منی ہیں، وہ اسی پراچین پرانے قدیم دین کو یاد دلاتے ہوئے آئے ہیں، ہے نا. اسی کو سنسکرت زبان میں اس بہترین نام سے جو ہے پکارا جاتا ہے، سناتن دھرم یا شاشوت دھرم. اور پھر بعد کے لوگوں نے یعنی اس دین کے جو مختلف کچھ نام رکھے ہیں، ہے نا، جیسے جوڈائزم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہی دین کو یاد دلایا
ہے نا. تو اب ان کے ماننے والے اب جوڈائزم کے نام سے یعنی اس دین کا نام پکارتے ہیں اور اپنے آپ کو جو کہتے ہیں. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہی قدیم سناتنی تعلیمات کو یاد دلایا، ان کے ماننے والوں نے اپنا نام کرسچین رکھ لیا ہے نا، اور دین کا نام کرسچینٹی رکھ لیا. مگر دین تو وہی تھا، دین قدیم، دین قیم، اور قرآن مجید میں وہی پرانے نام سے عربی زبان میں ہے نا اسی نام کو یاد کیا گیا ہے، دین القیم. وہی دین جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا، وہی ٹھیٹ سیدھا دین ہے نا، دین القیم کہا گیا. اور سمرپن کہا گیا، اسلام یعنی کہ سبمیشن ہے نا. سبمیشن ہی ہمیشہ سے پرمیشور کے آگے دھرم جو ہے وہ دھرم تھا جو پرمیشور سویکار کرتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، وہ ہے سبمیشن ہے نا. تو لوگوں کی باتیں آئیں گی یا اللہ کے علاوہ، پرمیشور کے علاوہ دوسروں کی باتیں آئیں گی، اور آپ کے سامنے پھر پرمیشور کی بات ہوگی، پرمیشور کی وانی ہوگی ہے نا، اس کا کلام ہوگا. تو آپ کس کی آگیا کا پالن کریں گے، کس کے آگے آپ سرنڈر کریں گے، سبمیشن کریں گے، کس کے آپ فرما بردار بنیں گے، اوبیڈینٹ بنیں گے ہے نا. اس اوبیڈینٹ بننے کو، یہ سبمٹ کرنے کو عربی میں اسلام کہتے ہیں. تو میں جب اور آگے اس حوالے سے میں بات کروں گا، ٹھیک ہے، تو میں اس یونیورسل پیغام کو اسی انداز میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ یعنی ہر ڈیفرنٹ ریلیجس کمیونٹی جو الگ الگ چونکہ آج سماج میں بن گئے ہیں، وہ انہیں بھی یہ بات مطلب سمجھ میں آ جائے. کیونکہ یہ جو برائی ہے شرک والی ہے نا، جو ظلم عظیم ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ مور اور لیس ہر جگہ پر پائی جاتی ہے نا. تو یہ برائی کیا ہے نا، کس طرح سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر یہ جو بت ہوتا ہے نا، یہ بت کی کتنی اقسام ہیں، اور یہ بت کا رول کیا ہے. انشاءاللہ یعنی یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے مختصر میں آج کے جمعہ میں کور کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے شرک کی جو قسمیں ہیں، اور اس میں بھی مطلب ایک بہت بنیادی بات میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، پچھلی بار بھی کہا تھا، شاید اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا. دیکھیے پرمیشور کی آگیا کا پالن کرنا، ورشپنگ گاڈ الون، اللہ کی عبادت کرنے کا حاصل ہے ہیومینٹی، انسانیت. اوکے، سمری اس کی. اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی ہے نا، اللہ کی بات کو، پرمیشور کی بات کو رد کرتے ہوئے، اسے کینسل کرتے ہوئے کسی اور کی بھی بات کی کو فالو کرنا، کسی اور کی آگیا کا پالن کرنا، کسی اور کی عبادت کرنے کا الٹیمیٹ جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انسانی ہیومینٹی کے بالکل برخلاف وہ ظلم اور زیادتی اور آپریشن ہوتا ہے. اوکے، یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ وہ الٹیمیٹ اس کا حاصل ہے. عام طور پر جو لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے وہ بس بھئی گاڈ از ون، ورشپ ون گاڈ ہے نا، اور پھر وہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ تین ہے، کوئی کہتا ہے نہیں وہ سینکڑوں ہے، کوئی کہتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، دیر از نو گاڈ ایٹ آل. اب یہ تھیوریٹیکل یہ کانسیپٹس کے اوپر جو ہے گفتگو ہو رہی ہے لوگوں کی. بھئی اس کا الٹیمیٹ حاصل کیا ہے نا. بار بار یعنی اس چیز کی طرف توجہ دلانے کی یعنی کوشش رہتی ہے کہ بھئی اس کا حاصل کیا، بھئی کیا ہوگا ایک خدا کو مان لیں گے تو، اور کیا ہوگا غیر اللہ کو اگر یعنی مان لیں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے ہے نا، پرمیشور کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو نقصان کیا ہے. وہ اس پر یعنی وہ الٹیمیٹ جو آؤٹ کم ہوتا ہے اس پر لوگ بات نہیں کرتے. اس آؤٹ کم کو میں نے سمرائز کیا ہے نا. خدا کی بندگی کا الٹیمیٹ حاصل یہ ہے کہ ہیومینٹی انسانوں کے اندر آئے گی. اوکے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کے قانون کو فالو کریں گے تو وہ ان ہیومن بن جائیں گے، وہ حیوان یا حیوانوں سے بھی وہ بدتر اور گئے گزرے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، زہر اگلنے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے، خون ریزیاں کرنے والے، ٹھیک ہے، لوگوں پر ظلم کرنے والے وہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. تو اب کیوں خدا کی بندگی اور یعنی کیوں شرک نہیں ہے نا. تو اب یہ شرک کی جب ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے شرک اور کون سے طرح کا ہوتا ہے. ایک تو بت ہیں، بتوں کی ہم نے بات کی ہے نا، اس کی کسی حد تک اس میں جو اس کی حقیقت ہے اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو شرک کے اندر آتی ہیں، انسان شرک کرتا ہے.
دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23 ہے، اس کا ایک حصہ میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی انسانوں میں، ہر دھرم کے ماننے والوں میں، انسانوں میں، اوکے، اوور آل یہ سب کی بات ہو رہی ہے، ہر یہ دھرم کے ماننے والے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، اپنی ڈیزائر کو، اپنی خواہش نفس کو وہ خدا بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے، قرآن میں اس کو بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ جب شرک ایک بڑا گناہ ہے تو پھر ہر وہ قسم کے شرک پر انسان کو، یعنی ہر اس شرک کو انسان جو ہے ترک کرے جو وہ کر رہا ہے۔ تو ایک نوعیت کا شرک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لے اور وہ اسی کی پیروی کرے، جو من میں آتا ہے، من چاہی زندگی ہوتی ہے نا، جو دل میں آیا وہ کرنا چاہتا ہے، چاہے پھر اس سے لوگوں کو فائدہ ہو نقصان ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بس اپنی ڈیزائر کے فلفلمنٹ کے اندر ہے نا، وہ اپنی ڈیزائر کو فالو کرتا ہے اور خدا کا انکار کرتا ہے، بلکہ خدا کے بجائے وہ اپنی خواہش کا جو ہے بندہ بن جاتا ہے۔ اس چیز کو قرآن مجید کے اندر کیا کیا گیا ہے، کنڈیم کیا گیا ہے نا۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اور ایک طرح کا شرک کیا ہے، قرآن مجید کے الفاظ میں اگر ہم سن لیں، یہ سورہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہ سنیے، غور کریے، بہت یعنی کہ سینسٹیو یہ پوائنٹ۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ یہ دیکھیے، یہ ایک بہت یعنی غور کرنے کی بات ہے۔ یہ جو درویش ہوتے ہیں، یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ جو راہب ہوتے ہیں، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ میکسیمم ان گروپس کے اندر ہوتے ہیں جو ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں، اور ہر گروپ کے اندر، ہر ریلیجیس گروپ کے اندر بھئی خدا کا کوئی نہ کوئی تصور ہے، آسمانی کتابوں کا کوئی نہ کوئی تصور ہے، سناتن دھرم میں ہے، جوڈائزم میں ہے، کرسچینٹی میں ہے، اسلام میں ہے۔ تو اب یہ لوگ جو بھی بات بتائیں گے تو خدا کی کتاب کے حوالے سے بتائیں گے، خدا کے پیغمبروں کے رشیوں کے حوالے سے بتائیں گے، خدا کے حوالے سے بتائیں گے۔ یعنی یہ پورا ایک ریلیجیس ماحول ہونے کے باوجود بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا۔ رب تو اوپر والا ہی ہے نا، پروردگار تو وہی ہے، پالنہار تو وہی ہے، مگر بعض اور یہ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر جگہ پر ہے۔ یہ کئی بار مطلب لوگوں سے لائیو جب ہم گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو، یعنی ایک چیز آپ کو دیکھنے میں ملے گی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، لوگوں کے سامنے خدا کا کلام رکھ دیا۔ بھئی خدا تو اپنے کلام میں دیکھو کیا بات کہہ رہا ہے، لیکن پھر سامنے سے جواب آتا ہے، نہیں نہیں، ہمارے مولانا نے نہیں کہی تھی، ہمارے مولانا تو کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے پاسٹر تو کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے پنڈت جی تو کچھ اور کہتے ہیں۔ ارے یعنی جب آپ کو ڈیوائن اسکرپچر کے حوالے سے کوئی بات، یعنی ڈیوائن اسکرپچر خدا کا کلام ہے نا، پرمیشور کی وانی ہے نا، وہ جب سامنے آ جائے اور یعنی بات بالکل اسپشٹ ہو، بالکل کلیئر ہو، اس میں کوئی یعنی کنفیوژن کی، ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور وہ سامنے آ جانے کے بعد کوئی اگر کہے کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اوکے اٹ از دیر، ہاں آپ بتا رہے ہیں وہ آیت فلاں آیت ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے، ہاں ٹھیک تو ہے، مگر
ہمارے مولانا ایسا نہیں بولتے نا. ہاؤ کین آئی ایکسپٹ؟ تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی خدا کے مقابلے میں انہوں نے کس کو رب بنا لیا؟ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا. قرآن مجید بتا رہا ہے اس بات کو، اس رویے کو، ہے نا. قرآن مجید جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، یہ پھر ہر جگہ پر ہے نا. ہولی بائبل کے حوالے سے کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو پھر کہہ رہے کہ نہیں، مگر ہمارا ماننا کچھ اور ہے. ہمارے اسکالرس، ہمارے پاسٹرز، ہمارے فادرز کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور اسی سے ملی ہوئی اس کے ایکسٹینشن میں ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں گے کہ آج کل یہ جو گروپ ہوتا ہے، ریلیجیس گروپ کوئی بھی ہے نا، وہ ایک جماعت کی شکل اختیار کرتا ہے، ایک آرگنائزیشن کی شکل اختیار کرتا ہے، یا ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کرتا ہے. اور تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ میں وہی بات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن میں تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہماری جماعت کا طریقہ نہیں ہے. یہ بائبل کی بات ہوگی مگر ہماری چرچ میں تو کچھ اور بات بتائی جاتی ہے، ہمارا گروپ. اب یہاں پر یعنی یہ واضح فرق کرنے کی ضرورت ہے. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ The commandments of God ایک طرف آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ ان کو اگنور کرتے ہوئے، ان کو سائیڈ میں کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں، وہ ہماری جو جماعتیں ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. اور یہ چیز آپ نے یعنی پرسنل لائف میں بھی، یعنی یہ تو ریلیجیس کانٹیکسٹ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، آپ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، ہے نا، MNCs وغیرہ ہیں. اکثر آپ نے غور کیا ہوگا لوگوں کے حق کو مارنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں؟ دس از اگینسٹ آور کمپنی پالیسی. یہ ہوتا ہے نا، یعنی انسان کو کچھ حق ملنا چاہیے، اس کا کچھ ڈیو باقی ہے کمپنی کے پاس میں، ہے نا، اس کا وہ رائٹ ہے، وہ اسے ملنا چاہیے. مگر وہ حق تلفی کیسے کی جاتی ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ. اٹ از اگینسٹ آور کمپنیز پالیسی. ہم آپ کے ساتھ رعایت کریں گے تو پھر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ہم کیا مطلب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر بار ایسا ہوتا ہے اور ہر بار مس یوز ہوتا ہے، لیکن ون آف دا لائک پاپولر ویز، مشہور اور معروف طریقہ جو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے لوگوں کی حق تلفی کرنے کا، وہ پالیسی کا اس طرح سے مس یوز. اب جیسی پالیسی نہیں ہے یہ کہہ دیں گے تو اب کیا ہو جائے گا؟ سامنے والے اکثر یعنی موسٹ کیسز کیا ہوتا ہے، وہ خاموش بیٹھے، ارے کمپنی کی پالیسی ہے، میں کسی کے لیے بھی نہیں کرتے تو میرے لیے کہاں سے کریں گے. وہ اپنی حق تلفی کے اوپر بیچارہ مجبور، وہ خاموش ہو کر چلا جاتا ہے. اور یہ الفاظ ہیں جو آتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دین سے وابستہ، دھرم سے وابستہ اگر کوئی جماعتیں ہیں، کوئی آرگنائزیشنز ہیں، وہ اپنے آپ کو یعنی دین کی خاطر یہ ساری جد و جہد کرتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ وی آر دیر فار دین، دین کے لیے ہی تو ہم ہیں، دھرم کے پرچار کے لیے ہی تو یعنی ہمارا یہ پورا سیٹ اپ ہے. مسلم ہو، عیسائی ہو، یعنی جو بھی ہوں، یعنی وہ ریپرزینٹیٹو بنے ہوئے ہیں اس پروردگار کے اور اس کے دین کے، اپنے ہے نا بڑے براڈ یہ جو ریلیجیس کیٹیگریز جو بن گئی ہیں اس کے اندر. مگر اس کے باوجود وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کوئی چیز پر اگر ان کا آبجیکشن ہے تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہماری جماعت کا طریقہ نہیں، ہمارے آرگنائزیشن کا طریقہ نہیں. ارے بھائی آپ اگر یعنی فار ایگزامپل، میں مسلمانوں کے ایگزامپل سے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر دین کے لیے کوئی جماعت قائم ہوئی ہے اور وہ فالو کر رہی ہے قرآن اور سنت اور حدیث، کیونکہ یہی سورس ہے دین کا،
اسلام کا، ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے. تو اگر انہیں کوئی چیز پسند نہیں آئی، کوئی چیز کو انہیں یعنی ریجیکٹ کرنا ہے، کنڈیم کرنا ہے، تو انہیں کیا کہنا چاہیے کہ بھئی آپ فلاں کوئی بات بتا رہے ہیں، کوئی آپ طریقہ کار بتا رہے ہیں، تو دس از اگینسٹ قرآن، یہ تو قرآن کے خلاف آپ بتا رہے ہیں. تو ہماری جماعت چونکہ قرآن پر چلتی ہے تو لہٰذا یعنی آپ کی بات نہیں مانی جا سکتی کیونکہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے. ایسا ہونا چاہیے نا، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، کچھ نہ کچھ مطلب ان کے پاس دلائل ہونے چاہیے. اور یہ الفاظ میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ واٹ ایور از رانگ وتھ یو، اٹ از رانگ بیکاز یو آر گوئنگ اگینسٹ قرآن. آپ قرآن کے خلاف بتا رہے ہیں، اسی لیے ہم نہیں مان رہے، کیونکہ ہم وہ جماعت ہے جو قرآن پر چل رہی ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، اگر آپ انٹریکٹ کریں گے، ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں گے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جماعت کا طریقہ کار نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اور یعنی وہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی اور موقع پر، مگر یہ الفاظ ان کے زبانوں سے جو ہے ادا ہوتے ہیں. تو عزیز ساتھیو، یہ یعنی شرک کی نوعیتیں ہیں، یہ بت ہیں. بعض لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، وہ بھی بت ہو گئے نا. بعض لوگوں نے اپنی جماعتوں کو بت بنا لیا، اور اسی طرح پھر یعنی بتوں کی اور بہت ساری نوعیتیں، ہے نا. علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ جو دنیا کا یہ جو مال ہے، دولت ہے، ویلتھ ہے نا، پیسہ ہے، رچز ہے، اور یہ رشتہ و پیون، یہ جو آپس میں یہ جو رشتے ہیں، یعنی خاندانی رشتے ہو سکتے ہیں، سوسائٹی ہو سکتی ہے، یہ رشتہ و پیون بتان وہم و گما، یہ بھی بت ہیں جو انسانوں نے اپنے وہم و گمانوں میں بنا لیے ہیں، اپنی سوچ میں، ان کے دماغ میں یہ بھی بڑے بڑے بت ہیں. کیونکہ اللہ کا فرمان ایک طرف ہوتا ہے لیکن سوسائٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. خاندان کا، ہمارے خاندان کی پرمپرا، ہمارے خاندان کا طریقہ ایسا نہیں ہے بھائی، ہے نا. خدا کے مقابلے میں یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بت ہیں. تو اس طرح سے یہ صرف جو ہے نا، یہ مورتیں جو بنائی جاتی ہیں، جو عام طور پر لوگوں کو مندروں کے اندر نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف وہیں تک کا محدود شرک نہیں ہے، بلکہ شرک اپنی خواہش نفس کو رب بنا لینا بھی، معبود بنا لینا بھی، یہ بھی شرک ہے نا. اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو رب بنا لینا اللہ کے علاوہ، یہ بھی شرک ہے. مال کے پجاری بن جانا، ہے نا، اور اسی کی عبادت میں اسی کو یعنی ہر چیز کے لیے جو ہے الٹیمیٹ فیصلہ کرنے والی چیز بنا لینا، چاہے لوگوں کا نقصان ہو یا کچھ بھی ہو جائے، ہے نا. اپنے پاس پیسے کس طرح آ جائیں، ہے نا، اس بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے والے، تو پھر انہوں نے پیسے کو جو ہے خدا بنا لیا ہے. اور پھر خاندان اور سوسائٹی، یہ جو رشتہ وہ پیوند ہے نا، ان کو بعض لوگوں نے خدا بنا لیا. یہ مختلف اقسام ہیں بتوں کی، ہے نا، جو سوسائٹی کے اندر ہر ریلیجیس گروپ کے اندر آپ کو دیکھنے میں ملے. ایسے ساتھی، یہ سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آخری ایک یعنی آج کے لیے اس آخری بات کی طرف ہم آ جائیں. یہ بت کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے بت ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے نقصان؟ اور اتنی مطلب شدت کے ساتھ میں اس کو جو ہے منع کرنے کی جو بات، جو سناتن دھرم میں بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جوڈائزم اور کرسچینٹی یعنی ہولی بائبل کے اندر بھی آئی ہے، اور پھر قرآن مجید کے اندر بھی آئی ہے. کیوں آئی ہے اسلام کے اندر بھی؟ اس کا ایک سمپل سا یعنی جو میکانزم ہے نا، اس کو یعنی سمجھ کر ہم اپنی بات کو ختم کر لیں. دیکھیے، وہ جو معبود حقیقی ہے وہ زندہ ہے نا، وہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ لیونگ گائیڈنس نازل کرتا ہے نا.
اس نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اپنے کلام کو جو نازل کیا ہے وہ زندہ کلام ہے، وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، وہ آج بھی ہدایت انسانوں کو جو ہے دے رہا ہے. اور اس کے فالو کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہم سب کے اندر جو فالو کرے گا اس کے اندر ہیومینٹی آئے گی، انسانیت آئے گی. وہ اپنے آپ کے لیے، باقی سارے انسانوں کے لیے، اور پھر یہ جو نیچر ہے، پرکرتی ہے، اس میں یعنی ساری چیزوں کے لیے وہ باعث رحمت بن جائے گا، باعث خیر بن جائے گا، ہے نا. اس خدا کی جگہ پر اب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ لوگ اس بت کو بٹھاتے ہیں. خدا ہے نا، اس کے احکام ہیں جس کو فالو کرنے کا نتیجہ میں نے آپ کو بتایا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اب اس خدا کے بجائے، ہے نا، ایک بت کو کریٹ کرتے ہیں اور اس بت کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور لوگوں کا جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے خدا کے ساتھ میں اسے منقطع کر کے، اسے کٹ کر کے، وہ اس کنیکشن کو اس بت سے جوڑتے ہیں. در حقیقت وہ ایسا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک گنگے خدا کو ایسٹیبلش کرتے ہیں، کیونکہ ریئل خدا گنگا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ریئل خدا اپنی زندہ تعلیمات کو جو ہے دنیا میں پھیلا کر، لیکن ان تعلیمات کو دبا کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک گنگے بت کو وہاں پر بٹھاتے ہیں، جو کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. وہ یہ مورتی کی شکل میں بھی ہے، یا پھر وہ کسی گزرے ہوئے برگزیدہ ہستی کی شکل میں بھی ہے، جیسے پیغمبروں کے بھی بت لوگوں نے بنا لیے. اور وہ پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جماعتوں کی شکل میں بھی ہیں، آرگنائزیشن کی شکل میں بھی ہیں. اس گنگے خدا کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے، لوگوں کی توجہ اس کی طرف مرکوز کر کے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ اپنی منمانی قانون کو لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں. کیونکہ وہ جو بت ہے وہ تو کچھ بول نہیں سکتا، تو اس بت کو سامنے رکھ کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے قوانین، ہے نا، لوگوں کے اندر، یعنی وہاں سے، اس چینل سے دیتے ہیں. اور لوگ چونکہ اب اس سے مروب ہیں، اور عام انسان بہت جلدی مروب ہو جاتا ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ وہاں سے اس آنے والے نئے قانون کو، ہے نا، نئی انفارمیشن کو حق سمجھ کر وہ لینے لگتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، لوگوں کا استحصال ہوتا ہے. مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ کے اندر کیا کیا تھا؟ 360 بت جمع کیے تھے. کہاں سے آئے تھے یہ 360 بت؟ بعض بت تو وہ تھے جو خود پیغمبروں کے انہوں نے بنا لیے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا تھا. لیکن پھر اور اتنے سارے اور بت کہاں سے آ گئے؟ تو پتا چلا کہ ہر قبیلے کا ان کا ایک اپنا بڑا بت انہوں نے جو بنا کر رکھا تھا. قریش نے جا کر ہر جگہ سے ہر قبیلے کے بڑے بت کو لا کر کعبے میں رکھ لیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بزنس ہے، اور بزنس کی مونوپولی ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ بھئی وہ اپنے بت کے آگے جھکنے کرنے کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا؟ انہیں کعبۃ اللہ کو آنا پڑے گا. اور لوگ آتے بھی تھے اس طریقے سے، ہر کوئی اپنے اپنے بت کی زیارت کرنے اور اس کی جو ہے عبادت کرنے کے لیے اسے کیا کرنا پڑتا تھا؟ اسے کعبۃ اللہ کے پاس آنا پڑتا تھا. تو لوگوں نے دھرم کا دھندا بنایا. وہ دھندا بنانے میں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے میں، وہ ان ہیومن بیہیویئر، وہ غیر انسانی سلوک انسانوں کے ساتھ کرنے میں جو چیز ایک یعنی کی رول پلے کرتی ہے، وہ یہ بت ہے. خدا ہے، خدا کو پیچھے ہٹا دیا، یہ بت سامنے رکھ دیا. اب اس بت کے نام سے وہ اپنی منمانی جو ہے چلاتے ہیں لوگوں پر، اور لوگوں کو آپریس کرتے ہیں، لوگوں کو کچلتے ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اب وہ ایکسپلائٹیشن پیسے کا ہو، وہ ایکسپلائٹیشن عورتوں کے جسموں کا ہو، ہے نا، اپنی عیاشی کے لیے، وہ جو بھی ہو، پاور کا ہو، لوگوں کو کنٹرول کرنا ہو، لوگوں کو سلیو بنا کر، اپنا خادم بنا کر اپنی جوتیوں میں رکھنا ہو.
ہے نا، اپنے استعمال کے لیے، وہ جس بھی طرح کا وہ ایکسپلائٹیشن ہو. یہ ہے پرابلم جس کی وجہ سے شرک اتنا یعنی گھٹیا اور کراہیت والا ہے نا. اسلام کے یہ اسلام کی بات نہیں ہے، یہ پھر میں بار بار کہوں، اگرچہ میں مسجد سے کہہ رہا ہوں کچھ باتیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، یہی بات ہے وہاں پر بھی ہے، سناتن دھرم میں بھی یہی بات ہے. نتسیہ پرتیما استی یسیہ ناما مہدشا. کیا کہا گیا ویدوں کے اندر کہ اس پروردگار کی کوئی پرتیما نہیں ہے، اس کا نام ہی سب سے زیادہ برکت والا ہے. تو ہے نا، مسلمان بھی تو یہی مانتے ہیں نا کہ خدا کا نام سب سے زیادہ برکت والا ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ آپ کا ہی نام سب سے جو ہے زیادہ برکت والا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اندھن تما پروشنتی یہ اسمبھوتی مپاستے. تمہ نام کے اندھکار میں، نرک میں وہ سب لوگ جائیں گے جو اسمبھوتی کی اپاسنا کرتے ہیں. نیچر کے اندر ہے نا جو چیزیں بنی ہوئی ہیں اور جو پھر لوگ اپنے ہاتھوں سے بھی جو بناتے ہیں، اس کی اگر عبادت کرو گے، مپاستے، یہ اپاسنا کا لفظ وہاں پر آیا ہے، جو ان کی اپاسنا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ہے نا نیچر کی یا پھر مین میڈ چیزوں کی، تو پھر وہ نرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. صاف وہاں پر بھی بتایا گیا. لیکن ہر دور میں لوگوں کو کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے. ساری ہسٹری دیکھتے آئیے، آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ وہاں اس گنگے خدا، اس بت کو بٹھا دو، وہ گنگا خدا ہے. اب پھر اس کے آڑ میں یہ اپنی بکواس لوگوں کے اندر عام کریں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ ارے بھائی یہ تو خدا کی طرف سے، خدا کا ریپریزنٹیٹو ہو، خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے مامور ہے، خدا ہی کا کام کرنے والی آرگنائزیشن ہے. تو پھر اب وہ یعنی R&D کتنے لوگ کرتے ہیں، ریسرچ کرنا. ارے بھائی آپ جو بات بتا رہے ہیں کہاں ہیں قرآن میں؟ آپ قرآن کے حوالے سے کچھ بات بتا رہے ہیں تو ذرا بتائیے کہاں پر ہے نا. یا پھر یعنی بائبل کے حوالے سے، یا پھر یعنی کہ سناتن دھرم کے حوالے سے، کوئی بھی یعنی اس کے آپ یعنی ہر جگہ سے رکھ کے آپ اس بات کو جو ہے آپ جانچیے. جو جس کتاب کا ماننے والا ہے، جس رشی کا ماننے والا ہے، وہ اپنے پاس سے اسے رکھ کر مانیے. کہاں بتایا گیا آپ کو؟ اور ہر جگہ آپ کو ملے گا جب آپ سورس کے پاس جائیں گے، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی مختلف آسمانی کتابیں جو مختلف لوگوں کے پاس آج بھی ہیں، آپ وہاں سورس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں تو تعلیم کچھ اور ہی دی گئی ہے نا. اور لوگوں کے اندر دھرم کے نام سے، دین کے نام سے جو چیز پریویلنٹ ہے، عام ہو چکی ہے، وہ تو بالکل اس کے مخالفت کے اندر ہے، اس کے کمپلیٹ اپوزٹ ہے. اور ایسی کئی باتوں کو آپ کے سامنے یہ سیریز کے اندر، جمعہ کی سیریز کے اندر میں کوشش کرتا رہا ہوں واضح کرنے کی. سناتن دھرم کے اندر فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں بائی برتھ کاسٹ سسٹم سناتن دھرم میں نہیں ہے، ویدوں میں، اپنشد میں، بھگوت گیتا میں نہیں. ہاں انسان کے جو ایبلٹیز ہیں، اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کا جو سکل ہے، اس کی بنا پر سوسائٹی کو سوسائٹی اپنے آپ میں یعنی 4 کیٹیگریز کے اندر ہی فنکشن کرتی ہے. یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی. یعنی حق کیا تھا لیکن لوگوں نے اسے کیسے باطل بنا کر لوگوں کو اپریس کیا ہے نا. ٹرینیٹی بائبل کے اندر نہیں ہے، مگر اس کے نام سے یہ جو ہم اس کانسیپٹ پر بات کر رہے تھے کہ بھائی خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج کر سارے انسانوں کے گناہوں کی سزا اسے دے دی، باقی سب کو معاف کر دیا. یہ تھاٹ کیسے لوگوں کو پھر اب گناہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے نا. اور پھر ہم کوشش کریں نہیں بھائی آپ کنٹرول کرو، آپ لمٹ میں رہو، آپ جو ہے یہ فحش اور باطل اپنے ڈیزائرز کے پیچھے مت بھاگو. کہاں کیوں کوئی روکے گا الا ماشاء اللہ. تو پتہ چلا کہ وہ کانسیپٹ تو بائبل میں ہے ہی نہیں، بلکہ بائبل میں تو کمپلیٹ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے. ایک ایک چیز جو بتائی گئی ہے، تم جو کرم کرو گے، اچھا کرو گے تو کامیاب ہوگے، برا کرے گے تو اس کی سزا ملے گی. کوئی تفریق کسی کے اندر، کوئی سلیکٹڈ پیپل نہیں. چہتی لا گروہ ہے نا، فیوریٹ پیپل جس کو جو ہے جس کا ہر گناہ معاف ہے، ایسا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں. اور پھر اسلام کے حوالے سے میں کتنی چیزیں آپ کے سامنے واضح کرتا آیا ہوں کہ لوگوں کو غیر قوم کہتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. ہر ایک کو، ہر پیغمبر نے انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میری قوم کے لوگ، اے میری قوم، وہ چاہے مشرک ہوں، وہ چاہے یعنی اگر کفر کر رہے ہوں، وہ اگر جنگ میں بھی جو ہے مقابلے پر آ گئے ہوں، اے میری قوم کے لوگوں. ہر زبان اللہ کی ہے لیکن لوگوں میں کیا پھیلا ہوا ہے؟ نہیں، عربی اور اردو اور
فارسی اللہ کی زبانیں ہیں، اسلامی زبانیں، باقی ساری غیر اسلامی زبانیں، ہے نا. دین کا رشتہ جوڑ کر ہمیشہ قرآن مجید میں بات کیا گیا ہے. مسلمانوں میں کیا عام ہے؟ دین سے رشتے کو کاٹ کر یہ اپنے اسلام کو یعنی سپیریئر کر بتا کے جو ہے پیش کرتے ہیں، الگ دین ہے نا. جبکہ قرآن میں پورا وہ رشتہ جو ہے قائم کرتے ہوئے وہی دین ہے جو ہمیشہ دیا گیا، وہی جو سیدنا نوح علیہ السلام کو دیا گیا، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہی دین دیا گیا ہے نا. قرآن سابق آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ مسلمان تکذیب کرتے ہیں. قرآن تعریف کرتا ہے، مسلمان کرٹیسائز کرتا ہے. یہ فرق ہے نا. پھر یہ دین کے نام سے دیا جا رہا ہے نا، اور لوگ اس پر جو ہے گامزن ہیں، لوگ اس پر یعنی میجورٹی تو عمل کر رہی ہے، عمل نہیں کر رہی ہے اسے اپنے دل میں صحیح سمجھتے ہیں. وہ کرٹیسائز کرنے کو، کنڈیم کرنے کو، انسلٹ کرنے کو، مذاق اڑانے کو، اور پھر وہی کر رہے ہیں. یہاں ہندوستان میں حالات اب سخت ہوئے ہیں، یہاں پر منہ اور زبانیں جو ہے گنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. یعنی وہ حلقے جس کے اندر یہ بدتمیزی سے لوگوں کے بارے میں بات کرنا ہوتا تھا، وہ حلقے سکڑتے جا رہے ہیں. مگر دنیا میں آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں جہاں پر پھر لوگوں نے، حکومتوں نے آزادی دے دی، تو وہاں وہی بدتمیزی جاری ہے. بائبل کو جو ہے ریڈیکیول کر رہے ہیں، بائبل کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے. یہ واضح دلائل کے ساتھ میں، یعنی یہ تو وہ ٹاپکس ہیں بہت سارے، ہے نا. کیسے یہ بت کو سامنے رکھ کر جو ناحق ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اندر یعنی کہ پینیٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ نفرتیں بڑھتی ہیں، ظلم ہوتا ہے نا، زیادتی ہوتی ہے، انہیومینٹی بڑھتی ہے. اسی لیے اتنا پرابلم ہے شرک سے، ہے نا. اور اس کا بالکل اپوزٹ ہے کہ اگر ہم ایک پرمیشور کو مان لیں، ایک خدا کو مان لیں، توحید کو مان لیں، ہے نا. اور اس کے پھر واقعی ماننا بس یہ نہیں لفظی نہیں، میں مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، ہاں ہم تو اللہ کو مانتے، ایک کو ہی مانتے نہیں، بلکہ اس کے بندے بن جانا، اس کے قانون کے پابند اپنے آپ کو بنا لینا. تو پھر آپ کے اندر اور میرے اندر، سارے لوگوں کے اندر انسانیت آئے گی، ہے نا. اور یہ اسی چیز کا فقدان ہے، کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ جملہ کتنا پاپولر ہو گیا کہ بھائی ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن. یہ بولنے کی ضرورت کیوں آئی؟ کیونکہ دین کے اندر لوگوں کو انسانیت نہیں نظر آ رہی. دین، دھرم، آپ جو بھی کہے اسے، الگ الگ زبانوں میں، اور ہر جگہ پر یہ ایک میں نے کامن پرابلم ہے. لوگوں کو کہنا پڑ گیا کہ بھائی ہمیں وہ سب نہیں چاہیے جو آپ دھرم کے، دین کے نام سے دے رہے ہیں. ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن. کتنی افسوس کی بات ہے. بس صحیح عزیز ساتھیو، آئیے یہ حقیقتوں کو سمجھیں، ہے نا. یہ میکینزم کو سمجھیں کیا ہو رہا ہے نا. اور تھوڑی سی تحقیق کا جو ہے مزاج بنائیں، جب چیک کریں. آپ کو کوئی بھی بات دی جا رہی ہے دین کے نام سے، ذرا کراس چیک کر لیں، پوچھ لیں، بتانے والے سے پوچھ لیں، بھائی ذرا ریفرنس دے دیجئے. آپ جو بات بتا رہے ہیں، ہے نا، اس کا ریفرنس دے دیجئے. قرآن میں کہیں ہیں، حدیث میں کہیں ہیں، گیتا میں کہیں ہیں، بائبل میں کہیں ہیں، جہاں ہیں آپ بتائیے، ہے نا. ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم بھی تسلی کر لیں. ذرا تسلی کر لیں اور پھر اس پر آپ عمل کریں، ہے نا. یہ اپروچ بنائیے. آپ دیکھیے کیسے انسانیت تیزی سے فروغ پاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.